ہلو ہلو جی بولیے. جی میں شبیر احمد بول رہا ہوں. آپ کون بول رہے ہیں؟ تھوڑا سا نام جان سکتا ہوں آپ کا؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ نام بتانے میں کیا میں ممبئی سے بول رہا ہوں. کسی سے بات کرنا تھا کیا؟ رانگ نمبر ہے. آپ سے بات کرنا. میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب جی مجھے کسی نے یہ نمبر دیا ہے جس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مفتی صاحب ہیں اور حفظ الایمان کی متنازع عبارت سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی جی مفتی صاحب کی دکان سے کیا عبارت ہے وہ؟ حفظ الایمان کی جی حفظ الایمان کی وہ عبارت جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے. اس عبارت پہ کچھ باتیں کرنی تھی تو آپ ہی بات کریں گے. ہمارے استاد کہیں گئے ہیں تو بتا دیجیے. ہمارے استاد آ رہے تو ہم سے جواب دے دیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ کے استاد تو آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی میرا نام یعقوب ہے. کیا نام ہے؟ یعقوب قاسمی. اچھا خیر جب آپ قاسمی ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں گے. جی تو اس عبارت پہ کچھ معروضات آپ پہلے سماعت کیجیے کہ آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی نے اس عبارت پر کلام کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب بالواسطہ کل ہوگا یا بعض؟ ٹھیک ہے. علم غیب بالواسطہ. جی علم غیب بالواسطہ کل ہوگا یا بعض. تو دو قسمیں کر دی علم غیب کی، ایک کل اور ایک بعض کی. ٹھیک ہے. تو کل تو عقلاً و نقلاً محال بتایا اور بعض کے قائل ہوئے. اب آگے لکھتے ہیں کہ اگر بعض ہے، کل تو محال ہے عقلاً و نقلاً تحقیقاً سب طریقے سے، بعض کے قائل ہوئے. سنیے پہلے میری بات سن لیجیے. اب بعض کے قائل ہوئے تو لکھتے کہ اگر بعض ہے تو ایسا علم ہر سبھی بچے، سبھی مطلب بچے، مجنون پاگل، حیوانات اور بہائم چوپائیوں کو بھی حاصل ہے. اس میں حضور علیہ السلام کی کیا تخصیص؟ یعنی کہ بعض علوم غیبیہ میں حضور کی کیا تخصیص؟ بعض علوم غیبیہ تو سب کو حاصل ہے. تیسری بات یہ ہے ظاہر ہے کہ جب کل علم محال ہے، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام کے لیے بعض علم کا ثابت ہونا تسلیم ہے. ٹھیک ہے. کل علم محال کا لفظ کب استعمال کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حاصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تبھی جو ہے نقیض نکالتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا. دوسری بات یہ کہ مگر سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے بعض علوم مان کر ان علوم میں حضور علیہ السلام کو پاگلوں، بچوں، حیوانوں، چوپائیوں، اور آپ سمجھ سکتے کہ حیوانوں چوپائیوں میں کون کون سے لوگ داخل ہیں، کیسی کیسی مخلوقیں داخل ہیں، کے ساتھ تشبیہ دینا کس مسلمان کو برداشت ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے جبکہ کوئی غیرت مند انسان اپنے باپ جیسے بزرگوں کے لیے بھی، سمجھ رہے، جسمانی لحاظ سے بھی حیوانوں اور چوپائیوں کے ساتھ تشبیہ دینا گوارا نہیں کرے گا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا صاحب آپ کے بھی دو پیر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے بھی دو پیر ہیں. اسی طریقے سے
فلاں جانور کے بھی پیر ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ اور اس کے ہاتھ میں کیا فرق ہے، آپ ہاتھ کو اسی کے ہاتھ کی طرح ہے، تو نہیں کہتا ہے وہ، ہے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جائے کہ حضور علیہ السلام کے لیے ان کے روحانی کمالات میں یہ تشبیہ گوارا کی جائے۔ دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس عبارت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو ان کے ساتھ ذکر کیا، رذیل چیزوں کے ساتھ، وہ بھی تحقیراً ذکر کیا، جبکہ عرف عام میں اور محاورے میں کسی معزز شخصیت کو حقیر چیزوں کے ساتھ اشتراک کے طور پر ذکر کرنا معزز شخص کی توہین قرار پاتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا۔ چنانچہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جب یہ ذکر ہوا کہ نمازی کے آنے سے، کتے، گدھے اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم نے ہم عورتوں کو کتے گدھے کے مشابہ کر دیا، تم نے ہمیں کتے اور گدھے کی مشابہ کر دیا۔ گویا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص کر کے ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ عام عورتوں کا ذکر کیا گیا تھا، پھر بھی حضرت عائشہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، تو نبی کے علم شریف کو خاص کر کے چوپائیوں کے ساتھ تمام مخلوقات رذیلہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ کیا اس میں نبی کی توہین نہیں ہے؟ اور مولانا اور بولیے، آپ ہی بولوں۔ اگر آپ نے اپنی بات ختم کر دی تو مجھے بھی موقع دی کہ بات کرنے کا۔ جی میں تو ابھی اتنا معروضات آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، اب آپ کچھ منٹ بولیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ جی دیکھیے مولانا، آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب سے، حفظ الایمان کی جس کتاب سے آپ نے وہ عبارت عرض کی ہے، جی اس عبارت کو اگر آپ نے سمجھا ہے تو آپ اس سے پہلے جو قرینہ گزرا ہے اس قرینے پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ کون سے قرینے پہ آپ بتائیے نا قرینہ۔ دیکھیے آپ نے جس عبارت کو لیا ہے، آپ یہ بتائیے کیا وہ عبارت ایک مضمون کی شکل میں ہے یا کسی سائل کے جواب کی شکل میں ہے؟ سائل کے جواب میں۔ جی سائل کے جواب میں۔ سائل نے سوال کیا تھا؟ سائل آپ بتائیے نا۔ جی سائل نے سوال کیا تھا؟ سائل نے سوال کیا تھا کہ زید کا یہ عقیدہ ہے۔ نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کی جو عبارت ہے، اس عبارت کو انہوں نے جو کہا کتابی شکل میں، اب اس کتابی شکل کی جو عبارت ہے اس عبارت کا سوال کیا ہے؟ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سمجھا اس عبارت کے پیچھے سے لے کر سامنے سے لے کر مضمون کیا سمجھا؟ سائل نے یہ سوال کیا، چلو آپ کو نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں۔ سائل نے یہ سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اطلاق عالم الغیب کا سوال تھا۔ جی ہاں جی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوال کو پھر سے پڑھیے۔ یہ سوال کو پھر سے پڑھوں؟ دیکھو سوال مجھے معلوم ہے، سوال پر میں نے غور کیا ہے، سوال کی حقیقت سوال میں یہ صراحت کے ساتھ الفاظ موجود ہے کہ زید کا یہ عقیدہ کیسا ہے۔ یہاں پہ اطلاق عالم الغیب کا معاملہ نہیں ہے جناب، یہاں پہ تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ زید کا یہ عقیدہ کیسا ہے، نہ کہ زید کا عالم الغیب کا لفظ کا اطلاق کرنا کیسا ہے، یہ نہیں سوال ہو رہا ہے۔ سوال تو اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حفظ الایمان کی کون سی کتاب ہے؟ حفظ الایمان جی میرے پاس حفظ الایمان کتاب ہے، کتب خانہ اعجازیہ دیوبند ضلع سہارنپور سے چھپی ہوئی۔ جی ٹھیک، آپ کو پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے کل غیب۔ جی علم غیب کی تو کر دیا آپ کے مولانا صاحب نے۔ جی
یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے مولانا صاحب جب جواب نقل کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی لفظ عالم الغیب لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مطلق علم غیب استعمال کر رہے ہیں۔ صرف غیب استعمال کر رہے ہیں، بعض علم غیب ہے یا پورا علم غیب؟ علم غیب استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں میں عالم الغیب نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ بات جو آپ جس طرف بات لے جانا چاہ رہے ہیں، لفظ اطلاق علم غیب پر، عالم الغیب پر۔ تو کیا اب کیا اس پر آپ کو مزید اعتراض کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ مجھ کو اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شدید توہین کی گئی ہے، اور نبی کی شان میں توہین کرنا انسان کے لیے زیب نہیں دیتا، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو انسان نبی کی شان میں توہین کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ نبی کے لیے یعنی آپ سے آپ مجھ سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ ہی کو سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ اللہ کے نبی کو ماکانہ و مایکون کا علم تھا یا نہیں تھا؟ کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ قطعی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کو، سمجھ رہے ہیں، جی عالم الغیب لفظ سے ملقب کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کے دوبارہ آپ کے مولانا محمود الحسن دیوبندی فتاوائے محمودیہ کے اندر نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا ہے فتاوائے محمودیہ کا، مجموعہ فتاوائے محمودیہ ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا شاید۔ جی مجھے تو معلوم ہے، بول دیجیے۔ جی اس میں صاف لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ لفظ عالم الغیب کا استعمال غیر خدا کے لیے مکروہ ہے۔ جی غیر خدا کے لیے مکروہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، سنیے اب ہو گیا یہ بات، یہ کلیئر ہو گیا، میرا عقیدہ آپ کو پتہ چل گیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس عبارت حفظ الایمان پر نبی کریم کے لیے علم غیب کو مانا گیا ہے یا نہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس عبارت حفظ الایمان پہ نبی کے علم غیب پر بحث کی گئی ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس عبارت حفظ الایمان پر لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس عبارت حفظ الایمان میں لفظ ایسا اگر تشبیہ کے لیے ہے تو اس میں توہین ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ سے ذاتی سوال ہے میرا، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، آپ وہ اس سوال کو رکھو، آپ نے جتنے سوال سنے ہیں پہلے ان سوالات کے جواب حل کر لو، نہیں ایسا نہ کہ میں ہر ایک کا جواب پھر سے سوال سے دوں، پھر آپ سمجھنے میں تاخیر ہو جائے۔ پہلے جو فون سے بات کر رہے ہیں تو آپ پہلے جتنے بھی 4 سوالات کیے ہیں ان تمام سوالات میں یہ ثابت ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کی طرف اشارہ کیا گیا، اور لفظ ایسا سے جو آپ نے اعتراض کیا ہے اس میں تشبیہ کا ایک گونا بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ امیر مینائی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امیر اللغات کے اندر لفظ ایسا ترجمہ اس انداز سے کیا ہے، قسم کے معنی میں یا اس قدر کے معنی میں یا اتنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لفظ ایسا سے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم مراد نہیں ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ رحیم اللغات، کیا نام لیا آپ نے؟ امیر اللغات، امیر اللغات کے اندر جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 302 ہے۔ سنیے نا، آپ نے کہا کہ امیر اللغات کے اندر لفظ ایسا جو ہے وہ اس قدر کے معنی میں، جی اتنا کے معنی میں، اتنا کے معنی میں ہے۔ تو اب میں
اب میں پھر سے اسی اتنا کے معنی کو لے کر کے اس عبارت کو پڑھتا ہوں، سنیے، ٹھیک ہے؟ اگر پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ کہ اس میں اس غیب سے مراد بعض کا کل، اگر کل ہے تو یہ تو محال ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تفصیل ایسا، یعنی سنیے رکیے تو کیا آپ نے جو کہا دریافت طلب امر ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر کل غیب ہے تو محال ہے، یہ عبارت ہے کہ کتاب ہے؟ نہیں، وہ تو محال، آپ محال نہیں مانتے کل غیب کو؟ ارے میں مان رہا نہیں مان، آپ عبارت پڑھ رہے ہیں کتاب کی، تو آپ کتاب کی عبارت دیکھ دیکھ کے حضرت ہمیشہ نہیں پڑھا جاتا ہے نا، ہمیں تو عبارت دیکھی نہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ کتاب لکھے وہ کہہ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں اگر کل غیب ہے کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ ہے، سمجھے، اگر بعض علوم غیبیہ ہے تو مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تفصیل ایسا مطلب ہے ایسا بمانا اس قدر آپ نے کہا، ٹھیک ہے؟ اس قدر نہیں، اتنا علم غیب، ہاں اتنا، سنیے اتنا ہی سمجھ لیجیے، اتنا علم غیب تو زید کو بھی ہے، اتنا علم غیب تو عمر کو بھی ہے، اتنا علم غیب تو چوپائیوں کو بھی ہے۔ اب آپ بتائیے بعض علوم غیبیہ جتنا نبی کو ہے اتنا چوپائیوں کو بھی ہے؟ ایسا نہیں مطلب اس کا، آپ نے تو عبارت پلٹ دی، مطلب اس کا آپ نے کہا کہ ایسا بمانا اتنا، ایسا بمانا اس قدر، تو یہاں پہ مطلب یہ ہوگا کہ ایسا یعنی اتنا علم غیب تو چوپائیوں کو بھی ہے، اس قدر علم غیب تو چوپائیوں کو بھی ہے، تو جس قدر علم غیب نبی کو تھا اتنا اس قدر علم غیب چوپائیوں کو بھی تھا، جتنا علم غیب اتنا علم غیب چوپائیوں کو بھی تھا، بمانا آپ بولتے جا رہے ہیں، میں آپ کو ٹکڑے پر سمجھانے کی کوشش کر رہا، دیکھیے آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اتنا علم غیب ہے تو زید اور عمر کو بھی، ہر ایک انسان کو، ہر چوپائی کو بھی علم غیب ہو سکتا ہے، نہیں، اتنا علم غیب نبی کو ہے تو اتنا علم غیب چوپائیوں کو بھی، یہی تو مانا ہے اس کا، آپ کی بقول تشبیہ تو تھوڑی دی جا رہی، تشبیہ تو آپ علیہ السلام کو مجھے یہ بتائیے کہ لفظ ایسا یہاں پہ تشبیہ کے لیے ہے یا نہیں؟ میں نے یہی سوال کیا تھا، جی وہی تو کہہ رہا ہوں، ہے یا نہیں؟ آپ علیہ لفظ ایسا، جی لفظ ایسا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید عمر وغیرہ کے علم کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ میں بول رہا ہوں کہ لفظ ایسا یہاں پر تشبیہ کے لیے ہے یا نہیں ہے جناب، یہ پوچھ رہا ہوں۔ تشبیہ کے لیے نہیں ہے، اسی لیے مزید بات کہہ رہا ہوں، بلکہ زید اور عمر وغیرہ کے لیے بعض علوم غیبیہ کا اس بات کیا جا رہا ہے، اگر لفظ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں ہے، جی نہیں ہے، آپ اب سنیے، آپ نے کہا کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، آپ نے ایسا کہا نا، جی اب آپ جو ہے آپ کے مولانا جی مولوی محمد حسین جو صدر دیوبندی تھے، انہوں نے اپنی کتاب الشہاب الثاقب کے اندر صفحہ نمبر 111 کے اندر یہ لکھا ہے کہ حفظ الایمان سے عبارت ایسا تشبیہ کے لیے کہاں ہے اس کتاب میں؟ آپ میں نے بتا دیا نا، الشہاب الثاقب مولوی محمد حسین دیوبندی صفحہ نمبر 111، آپ دیکھ لیجیے، صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 111 جی، کتاب میں دیکھی کے تو بڑا صفحہ نمبر 111 الشہاب الثاقب، ٹھیک ہے جی بولیے، آپ نے مجھے اس کتاب، دیکھو کوئی بھی کتاب کسی بھی کتاب کے بارے میں لغات کا حساب سے، ہلو جی بولیے، میں سن رہا ہوں۔ آپ نے بتایا 111 میں
تو آپ رکیں گے کتاب میں تلاش کر لو، کتاب یہیں پر ہے تو جی آپ اس کو تلاش کر لیجیے گا، ہے ایسا وہاں پہ وہاں سے آگے اور بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 113 کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر قرینے سے وضاحت کے ساتھ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نفس بازیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے. آپ پڑھ لیجیے اس کو پورا مضمون. جی میں پڑھوں گا، لیکن آپ حفظ الایمان کی عبارت کا حل نکال دیجیے. میں آپ سے مزید ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ علیہ السلام کو ماکانا مایکون اور کا جو اتنا علم ہے یا نہیں؟ بول رہا ہوں کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماکانا و ما یکون کا علم ہے یا نہیں، اس سے بات نہیں ہے. بات پر ہے. یہ میرا ایک ذاتی سوال ہے آپ سے، آپ نے نبی کا علم غیب مانا بھی تو ایسا مانا جیسے کہ چوپاؤں کو ہے، ایسا مانا جیسے کہ پاگلوں کو ہے، ایسا مانا جیسے نہیں مانا ہے. وہ آپ نے مطلب عرض کیا تھوڑی مانتے ہیں. ارے میں عبارت سائل نے جو سوال کیا تھا اس میں یہ تھا کہ زید اگر ایسا عقیدہ رکھے عالم الغیب ہے، کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے آپ علیہ السلام کو. تو حضرت نے اس کی عالم الغیب تو عالم الغیب تو کل علم کے مالک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی سنیے نا، کیا بتائیے. عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کلی علم ہو. ٹھیک ہے، جی علم کلی ہے نا. علم کلی کی بات چھوڑ دیجیے مجھے. آپ جس کو سنیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، علم کلی ذاتی اس کو اپنی جگہ پر رکھیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں غیب کسے کہتے کسے غیب. غیب کا علم ہونا کیا خداوند قدوس کی صفت ہے یا اس کے علاوہ کسی اور کی بھی صفت ہے؟ آپ یہ بتائیے مجھے. اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے غیب کا جاننا. جی اس کے علاوہ کسی کو ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عطا سے ہو سکتی ہے. اللہ کی عطا سے عطا کرن کیا ہر چیز عطا یہ دنیا میں خدا کی. تو پھر بات آپ بتائیے اللہ کی صفت رحیم ہے کہ نہیں؟ نہیں آپ اللہ کی صفت رحیم ہے. جی تو اللہ کی صفت رحیم ہے. اب آپ سورہ توبہ کے اندر اٹھائیے سورہ نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوا. تو اللہ کی صفت رحیم، نبی کی صفت رحیم. جی لیکن اللہ کی صفت جو رحیم ہے وہ صفت الگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت رحیم ہے وہ صفت الگ. بالکل لیکن صفت تو ہے نا. تو اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم غیب جو ہے اللہ کی صفت خاصہ وہ لامحدود ہے، اور نبی کو جو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے وہ محدود ہے. جب نبی کو اللہ رب العزت نے علم غیب جو عطا کیا ہے وہ عطا ہی ہو گیا. جب اللہ کے نبی جی اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ ایک ہی حیثیت سے ایک ہے. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اپنے تمام صفات اپنی تمام صفاتوں سے. بالکل تو ہم کو ہم صفات میں تھوڑے کرے کہ نبی کی شریک، نبی اللہ کی صفات میں شریک ہے. ہم تھوڑے نبی کے لیے ایک قطرہ بھی نبی کے لیے ذاتی علم نہیں مانتے. جی ذاتی علم نہیں مانتے تو اللہ رب العزت نے میرے نبی کو علم دیا، میرے نبی نے ہمیں علم دیا. تو اللہ کے جو نبی کے واسطے سے ہمیں بھی علم غیب ہے. آپ کی بات سے یہ بات میں یہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ الجن کے اندر ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سنیے میں وقت کر کے پڑھ رہا ہوں یہاں پہ سمجھے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم الغیب غیب کا جاننے والا اے عام لوگوں ہر کسی کو غیب نہیں بتاتا. یعنی ہم کو آپ کو غیب نہیں بتاتا ہے اللہ غیب کس کو بتاتا ہے؟ اپنے نبیوں کو. تو اللہ نے غیب کا علم اپنے نبیوں کو عطا کیا، نہ کہ ہمیں عطا کیا ہے. کیا آپ غیب کا دعویٰ کریں گے؟ آپ غیب جانتے ہیں؟ جی آپ کے پاس بتا رہے ہیں بخاری شریف کتاب التوحید اٹھائیے، اس میں اللہ رب قول عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں اللہ من ارتضی من رسول.
اس جگہ پر حضرت عائشہ کی روایت ہے، سنیے تو رہی، حضرت عائشہ کی روایت فرماتی ہیں کہ جو شخص ان میں سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو وہ کاذب جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ آپ ایک کہاں سے عبارت لا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت ہو گیا آپ کا جی، اور بھی بہت سارے میرے پاس ذرا اس میں اللہ خود سنیے نا جناب، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی ذاتی طور پہ غیب جانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے۔ آپ بولیے کہ عطا کیا ہے کہ نہیں؟ کسے؟ نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ علم ارے کیا اللہ کے مراد؟ بندے ابھی پوچھ رہا ہوں صرف اتنا کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ میں بول رہا ہوں ان کے اللہ کے علاوہ ذاتی طور پہ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ جی میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا یا نہیں؟ ہاں نہ میں جواب دیجیے۔ علم غیب عطا کیا یا نہیں عطا کیا؟ جی آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ کہہ دیں دو باتوں میں سے ہاں یا نہیں، تو آپ یہ کہیں گے علم غیب آتا ہی آپ علیہ السلام کو؟ اگر آپ علیہ السلام کو اتنا چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، سمپل سا سوال کر رہا ہوں کہ عطا کیا یا نہیں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ ہاں یا نہ میں تو جواب نہیں تو دے رہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے واسطے سے جو ہے جو علم عطا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بول رہا ہوں علم غیب، آپ بول رہے ہیں علم، میں بول رہا ہوں علم غیب، آپ بول رہے ہیں علم، میں بول رہا ہوں علم غیب عطا کیا کہ نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں 2 ہی منٹ میں۔ آپ مجھے بتائیے کہ علم غیب کہتے کسی؟ علم غیب کہتے اسے ہیں جو حواس سے خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو میں آپ کو تحقیقی جواب دیتا ہوں۔ کیا بولتے ہیں یؤمنون بالغیب کے تحت تفسیر کبیر میں صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں قول جمہور المفسرین ان الغیب هو الذی یکون غائبۃ عن الحاسۃ ثم هذا ينقسم الى ما علیہ دلیل والى ما لا دلیل علیہ۔ مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ چلیے میں آپ کو آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں، خود کو بھی سمجھا لیتا ہوں کہ جمہور محدثین اور مفسرین کا قول یہ ہے کہ غیب وہ ہے، اب سنیے غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب وہ ہے جو حواس سے چھپا ہوا ہو، حواس سے چھپا ہوا ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اب انہوں نے غیب کی 2 قسمیں کی ہے، پھر غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جس پر دلیل ہے، دوسری وہ ہے جس پہ کوئی دلیل نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں؟ دیکھیے مولانا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، آپ نے تو جواب دے دو ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ اور ایک بات آپ مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دیجیے، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا۔ اللہ اکبر۔ جناب میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، چھوٹی سی بات کو حل کرنے کے پھر آگے بڑھیں گے نا، حل تو ہو ہی جائے گی بات۔ میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، ابھی سنیے، میں آپ کے علم کے لیے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اس حفظ الایمان جو مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اس عبارت میں نبی کے لیے بعض علم غیب کو مانا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں آپ کی اس کی بات نہیں، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ تو میری کوئی سوال کا مطلب ایک سوال جو قرآن کی آیت پیش کر رہا آپ کی تفسیر نہیں بول رہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا میں ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، چلیے لیجیے سوال کا جواب۔ کہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے جو غیب کا جو اظہار کیا ہے، جو غیب پر جو مطلع کیا ہے، اس مطلع اور اس اظہار کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو علم غیب دے دیا، بلکہ علم غیب پر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مظہر بنا دیا۔ تو نبی کو علم غیب کا علم عطا کیا، یہی مطلب ہے نا اس کا اطلاع علی الغیب کا؟ اطلاع علی الغیب بنی اظہار، اللہ نے غیب پر اظہار، اطلاع، اظہار اور انباء، یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن سے ثابت ہے، سمجھ رہے ہیں؟
اطلاع علی الغیب، اظہار علی الغیب اور انباء الغیب، سمجھ نبی کے لیے یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اظہار غیب، جو اطلاع غیب، جو انباء غیب تو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا، تو اس غیب کا علم نبی کو ہوا کہ نہیں؟ اس کے ہونے کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ السلام کو عالم الغیب بنا دیا گیا۔ ارے بھائی عالم الغیب کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو پہلے ہی بول دیا کہ عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ ابھی ایک انسان ہے، ایک انسان ڈاکٹرنگ کر رہا ہے، اگر ڈاکٹر بن رہا ہے تو ڈاکٹر کہیں گے، اگر ایک انسان حافظ بن رہا ہے تو حفظ قرآن کی جگہ حافظ کہیں گے۔ آپ کو ایک انسان حافظ نہیں تھا، مولوی صاحب نے محنت کی، اس کو قرآن کا حافظ بنا تو اس کو حافظ کہیں گے نا۔ نبی غیب میں حافظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم دیا تو نبی غیب کے جاننے والے ہوئے کہ نہیں؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ وہ نہیں بتانا چاہ رہا، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ غیب کا علم دینے کی بنیاد پر اس ذات کو عالم الغیب کہنا نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی کہاں بولو کہ نبی کو تم عالم الغیب کہو یا ہم عالم الغیب کہتے ہیں؟ غیب عالم الغیب کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو صرف آپ عالم الغیب کی بات ہی نہیں کر رہے مولوی صاحب، لیکن علم غیب کا کیا ثابت کریں گے؟ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی کے لیے علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ نہیں، یعنی غیب کا علم اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ نہیں؟ آپ اس کے قائل ہیں کہ نہیں؟ میں اس کا قائل آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا یا نہیں کیا؟ ہاں، میں وہی تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اظہار کرنے کی وجہ سے علم غیب عطا دیا یا نہیں دیا، میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ نہیں دیا تو بولو، دیا تو بولو، کیسے تو یار میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ اگر میں بتا دوں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے تو رٹ لگائی ہے نا کہ علم غیب بتائیے، علم غیب بتائیے، علم غیب بتائیے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کی جناب یہ قرآن سے ثابت ہے نا، سنیے میرے پاس جو قرآن کے اندر بے شمار آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ہے، لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی اور ہمیشہ راحت ہوتی۔ آپ اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتا ہوں، جواب دیتے ہیں کہ یہاں پہ نبی کے علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ اس میں نبی خود سے غیب نہیں جانتے، جی اس کی نفی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہے، ورنہ آپ قرآن میں تضاد پیدا کر دیں گے۔ ایک قرآن سے ثابت ہے، ایک آیت سے ثابت ہو رہا کہ اللہ نے عطا کیا، ایک سے ثابت ہو رہا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو تضاد واقع ہو جائے گا۔ تو اس کو سنیے، آپ کو تطبیق ماننی پڑے گی کہ جس پہ نفی ہے وہاں پہ ذاتی کی نفی ہے، جہاں پہ عطائی کا ثبوت ہے وہاں پہ عطائی کا ثبوت ہے۔ بات دونوں آئے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عطائی، تو آپ سے سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب جو دیا ہے، کلو کا کل علم غیب دیا یا بعض علوم غیبیہ پر اللہ رب العزت نے آپ کو مطلع کیا؟ ہاں، اب آئے آپ پوائنٹ پہ۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب دیا یا نہیں دیا، تو آپ وہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بعض علوم غیبیہ دیا، آپ تو بولتے ہی نہیں کہ دیا کہ نہیں یار۔ جواب دینے میں کوئی بات نہیں تھی، جواب دے ہی دے رہا ہوں۔ آپ کے لیے پوچھ رہا تھا میں کہ آپ قائل ہیں کہ نہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بعض علوم غیبیہ دیا ہے؟ بعض علوم غیبیہ دیا ہے، یعنی بعض علوم غیبیہ کا اظہار کروایا ہے آپ علیہ السلام سے۔ ارے اظہار کروایا، اظہار کروایا ہے، اظہار کیا ہے، اظہار کیا آپ علیہ السلام پر۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا یعنی نبی کے لیے ظاہر فرما دیا، اطلاع کیا یعنی نبی کو مطلع کر دیا، انباء کیا یعنی نبی کو اس کی خبر دے دی۔ جی، تو ظاہر سی بات ہے جب خبر دے دیا، اظہار کر دیا، مطلع کر دیا، تو نبی کو علم ہوا کہ نہیں اس کا؟ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ آپ کی بنیاد پر آپ علیہ السلام عالم الغیب ہو گئے۔ ارے میں عالم الغیب کہاں کہہ رہا ہوں، پھر عالم الغیب پہ چلے جاتے ہو آپ۔ میں عالم الغیب نہیں، آپ کی اس بات سے کیا نتیجہ سخرا خطرہ ملا تو نتیجہ کیا حاصل کریں گے آپ؟ اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے۔ اب کل کے بعد یہ مسئلہ بعد کا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو عطا کیا کہ نہیں۔ اگر ایسا سوچے کہ ہر اعتبار سے پھر جب نبی کو عطا کیا تو نبی نے ہمیں عطا کیا۔ ارے نبی کی عطا کا ثبوت قرآن سے ہے، تمہاری عطا کا ثبوت کون سے قرآن سے ہے؟
ہماری عطا کا ثبوت نہیں کر رہا ہوں میں. اگر ایسی بات ہے تو صرف علم غیب ہی آتا ہی آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آتا ہی ہے خدا قدوس کی جانب سے. آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ آتا ہی چیزیں؟ جناب میں کیسے کہوں, آپ کے مولانا لوگ نہیں کہتے. آپ کے مولانا مولوی منظور حسین نعمانی کتاب کا نام ہے مناظرہ علم غیب مناظرہ, سمجھ رہے ہیں, علم غیب کا مناظرہ. اس پہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے مولانا منصور حسین نعمانی سنبلی نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ ثابت ہے. جی آپ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تھوڑی بات ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. دوسری بات سنیے, ہمارا کوئی جواب نہیں دے رہا. آپ کے مولانا مرتضی حسن دیوبندی دربھنگی جی مرتضی چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ, جی ان کی کتاب ہے رسالہ چاندپوری, سمجھ رہے ہیں, جی رسالہ چاندپوری, جی اس سے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حفظ الایمان میں, سنیے کیا لکھتے ہیں وہ, کہ حفظ الایمان میں اس امر کو اعتراف کیا گیا ہے کہ بعطائے الہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. جی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مولانا مرتضی حسن دیوبندی نے جب اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس کتاب میں یعنی حفظ الایمان کے اندر نبی کے علم غیب کو مانا گیا ہے, ایمان کی عبارت حفظ الایمان جو حضرت منصور جو کتاب بتا رہے ہیں آپ مسئلہ علم غیب, ہاں جی کس سطح پر حضرت نے بات کہی, یعنی جہاں پہ ابھی مجھ کو وہ کتاب ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. جی آپ بھی دیکھیے, ایک منٹ میں بھی اشیاء تلاش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. جی میں نے پا لیا. ایک منٹ میں آپ کو اس کتاب کا حوالہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. رسالہ مجموعہ رسالہ چاندپوری جلد نمبر 1 مجھے صفحہ نمبر 5. حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے, سمجھ رہے ہیں, صفحہ نمبر 5. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, سنیے ذرا, میں جتنے بھی حوالہ دیا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ایک بھی حوالہ آپ نے غلط ثابت کر دیا تو جو چور کی سزا وہ شاہر رضا یعنی شبیر احمد کی سزا ہے. کیا بتا رہے ہیں, میں نے جو حوالہ دیا ہے آپ اس میں ٹوٹ کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک بھی حوالہ غلط دوں گا جو چور کی سزا وہ میری سزا. یہ آپ آپ حوالہ کتابوں کی نہیں, بس حفظ الایمان کی عبارت سے ہم لوگوں کی بحث شروع ہوئی تھی. آپ کو اس عبارت سے ہم منتظر کریں, پھر اس کے بعد آپ کو دوسرے مسائل. جی تو میں نے آپ کو یہ اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے مولانا ڈاکٹر اشرف علی تھانوی نے, ٹھیک ہے, اس کتاب حفظ الایمان کے اندر بقول چاندپوری صاحب کے نبی کے لیے بعطائے علم غیب بعطائے الہی علم غیب کو مانا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ نبی کے لیے بعض علم غیب کو اس حفظ الایمان میں مانا ہے یا نہیں, اور بعض مان کر کے اس بعض کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی ہے کہ نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مان تو لیا مگر دیکھو وہ علوم غیب آپ جو حفظ الایمان کی عبارت سے آپ یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ذاتی ہے یا آتا ہی, انہوں نے تو مطلق عبارت کہی. اللہ اکبر, ارے ذاتی علم غیب ہوگا تو کل ہوگا, سمجھ رہے ہیں, جی اس لیے تو کہہ دیا کہ کل محال ہے, عقلاً و نقلاً ہر طریقے سے محال ہے. ذاتی رہی بات بعض کی, رہی بات بعض کی, تو بعض نبی کو تو ہے مگر ایسا ہے جیسا ہم کو بھی ہے. یعنی آپ کے مولانا صاحب کو جتنا علم غیب تھا بقول آپ کے مولانا کے اتنا نبی کو تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ویسا علم غیب یعنی اس قدر تھوڑی چند باتوں کا چند غیبی باتوں کا علم ہو جانا, اگر اس بنیاد پر اگر آپ علیہ السلام کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں تو ہر انسان کو ہے. یہ عبارت کا مطلب ہے. غیب کی تو بحث ہی نہیں کر رہا ہوں میں یار, میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کے مولانا جب بحث نہیں ہے تو حضرت نے جو جواب جو دیا ہے وہ اسی سوال کے جواب میں دیا ہے کہ غیب بتائیے کہ عالم الغیب کہہ سکتے ہیں نہیں آپ علیہ السلام کو. نبی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے, یہ بات تو کلیئر ہو گئی, ٹھیک ہے.
मैं ये कह रहा हूँ मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, किताब में जो इबारत नकल की गई है वो इबारत भी दरअसल एक सवाल के जवाब में है वो अब इबारत। नबी के इल्म गैब को जानवरों पागलों की तरह कहा गया, ये गुस्ताखी नहीं दिख रही है आपको? आप मामूल कर रहे हैं, आपको गुस्ताखी नजर आ रही अरे है। तो आप तो बमाना इतना उतना के किए, उससे भी गुस्ताखी साबित हो रही है। और कोई तावील है तो पेश कीजिए आप। ये आपने जो लफ्ज ऐसा से जो तस्वीर जो समझ रखा है वो तस्वीर नहीं दे रहे हैं। मैंने नहीं समझा। आपके सदर जी। देवबंदी मौलवी मोहम्मद हुसैन ने अशाबु शाकिब सफर नंबर 111 और सफर नंबर 113 के अंदर कहा है कि यहाँ पे हिफ्जुल ईमान में आई सब हमारा तशबीह के लिए है। तो जब आप बस बात किसी पर रुका दीजिए, मैं जब तक मेरे हाथ में शहबुल साहब नहीं आएंगे बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। दूसरी बात इबारत देखूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके हिफ्जुल ईमान के मुकम्मल जवाब दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाते हैं, हिफ्जुल ईमान से बात खत्म। ठीक है, हिफ्जुल ईमान से बात खत्म, हिफ्जुल ईमान से बात खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा और सुनिए, अब सुनिए, मैं पैसा मेरा खर्च हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। सुन रहे नहीं, आप मुझे टेंशन नहीं सुनिए, देखिए, मुझे काम है, मैं मदरसे का मोहतमीम भी हूँ और किसी काम से जा रहा हूँ। 5 मिनट सुन लीजिए, 5 मिनट, उसके बाद बात जी बताइए। बराहीन काफिया कुतुब खाना इमदादिया देवबंदी से छपी है, सफा नंबर इसका 55 है। लिखा है कि नबी करीम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था। जी क्या ये गंदा अकीदा नहीं है? क्या ये नबी के शान में तौहीन नहीं है? जी तो उसके बाद क्या आगे होता है? लिखा आगे लिखा कि शैतान व मलकुल मौत को ये वुसअत यानी ये वुसअत इल्मी नस से साबित है, मगर फखरे आलम की वुसअत इल्मी की कौन से नस से कतई है? यानी आपका तो नबी के इल्म के ताल्लुक से ये अकीदा है तुम आप देवबंदियों का कि नबी की वुसअत इल्मी के लिए कोई नस ही नहीं है, और शैतान और मलकुल मौत की वुसअत इल्मी के लिए बहुत सारी नसें हैं। शैतान और मलकुल मौत के लिए जी सफा नंबर अरे भाई जी, आपके मुफ्ती अहमद यार खान का जो गुजरात किया उनकी किताब आप उठाइए, नूरुल इरफान, उसमें सफा नंबर 241 में उन्होंने खुद लिखा है शैतान को भी आइंदा गैब की बातों का इल्म दिया गया है। मैं बोल रहा तो शैतान को नबी से ज्यादा इल्म दिया गया है। ये मैं कह रहा हूँ मुफ्ती अहमद यार खान साहब जो गुजरात के हैं, मैं ये वहाँ पे मुफ्ती अहमद यार खान नहीं ये थोड़े कहा कि शैतान को नबी से ज्यादा इल्म है। यहाँ पे ज्यादा और कमी की बात हो रही है। यहाँ पे ज्यादा कमी की बात नहीं। अगर इतना इल्म की वजह से जैसे कि छोटे छोटे लोगों को जो होता है, अगर इतना इल्म की वजह से आगे में कह सकते हैं तो मैं यहाँ पे अभी हिफ्जुल बराहीन काफिया पे बात कर रहा हूँ। आप देखो, मैं बड़ा ना करते आप बताइए, 5 मिनट का आपने जो वक्त दिया उस वक्त में आप मुकम्मल कीजिए, आप जो कहना चाहते हैं। जी बराहीन काफिया में ये लिखा हुआ है कि नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, जबकि बुखारी शरीफ किताबुल अजान में ये लिखा हुआ है कि सहाबा किराम को नबी फरमाया करते थे कि अच्छे तरीके से नमाज पढ़ा करो। ऐ लोगों, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा रुकू सुजूद मुझसे छुपा हुआ? नहीं, बल्कि जिस तरीके से मैं आगे देखता हूँ उसी तरीके से मैं पीछे भी देखता हूँ। और आपका अकीदा यह है कि नबी को दीवार के पीछे का तक इल्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके मौलाना साहब ने इतना गंदा अकीदा नबी की शान में तौहीन कर दी कि नबी करीम के उस आते इल्मी के लिए कोई नस नहीं है, यानी कुरान की कोई आयत नहीं है, हदीस में कोई मुतवातिर हदीस नहीं है, नबी की उस आते इल्मी में कोई नस ही नहीं है, मगर शैतान की उस आते इल्मी में और मलकुल मौत की उस आते इल्मी में बहुत सारी नसें हैं। आपने मौका लिया, मैं आपको मौका कुछ 5 मिनट का दे रहा हूँ, आप और मजीद बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी दूसरी बात यह है कि एक और इमारत है बराहीन काफिया, सफा नंबर इसका 25 है, इसी कुतुब खाना इमदादिया देवबंद से छपी है। क्या लिखते हैं आपके मौलाना खलील अहमद अम्बेडकी जी? लिखते हैं कि एक सालेह ने फखरे अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? आपके मौलाना का थोड़ा उर्दू भी देखते चलिए, ऐसा उर्दू लिख रहे हैं कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? आप तो अरबी हैं। तो फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मुआमला हुआ हमको ये जबान आ गई। यानी आपके मदरसा देवबंद से पहले नबी को उर्दू जबान नहीं आती थी। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी शदीद तौहीन नबी की शान में ऐसा अकीदा रखने वाला क्या मुसलमान कहला सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें आप अलैहिस्सलाम को उर्दू जुबान पहले से थी? हाँ बिल्कुल, नबी को थी ना। अरे नबी, आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
तमाम इंसानों के लिए नबी बनकर आए कि नहीं? जी ये बात है, ये बात मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर ऐसी बात होती तो मोहम्मद इब्न अब्दुल सलाम ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत, आप मुझे ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उर्दू जबान नहीं आती थी? हम बताएं, हम तो देखो ये बात कहीं सराज के साथ लिखी हुई आपके लिए है क्या? जी मैं आपको उर्दू जुबान की बजाय उबरानी जुबान जब तौरेत पढ़ी जा रही थी तो क्या आप अलैहिस्सलाम तौरेत को समझते थे? उर्दू को तौरेत की जो जुबान पढ़ते थे? अरे अल्लाह के बंदे, आपके मौलाना अशरफ अली थानवी ने नशरुत्तीब के अंदर इस बात का एतराफ किया है कि तमाम आपने वहाँ पर ले, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम अव्वलीन और आखिरीन यानी आदम, नूह, ईसा, इब्राहिम, मूसा अलैहिमुस्सलाम जितने भी नबी आए सबके उलूम इकट्ठे दे दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम को कितने उलूम दिए गए थे आपको मालूम नहीं है? सब आप अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम अता किए थे। माकाना मायकुम साबित करना चाह रहे हैं? नहीं भाई, अभी माँ कहना व माकूम का बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नबी को जबान उर्दू आता। अरे भाई आप बस लफ्ज़ माकाना मायकुम के आप तफसीर कर रहे हैं, बस तफसीरन जिक्र कर रहे हैं, हर बात की आप तफसीर कर रहे हैं। अच्छा, लफ्ज़ माकाना या कौन में बात करते हैं आप? अच्छा मुझको ये बताइए, लफ्ज़ माकाना मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आपने मैंने जब बात रुका दी तो हिफ्ज़ुल ईमान की बात रुका दी मुझे किसी काम की वजह से, तो मैं आपको असहाब साकिब की तलाश के बाद में हिफ्ज़ुल ईमान की बात पर फिर बात करूंगा और आपको सिर्फ 5 मिनट 1 मिनट का मौका दिया था। आप आपको जब फुर्सत मिलेगी तो कॉल कर दीजिए, ठीक है? ठीक है। आपका नाम शब्बीर अहमद? शब्बीर अहमद उर्फ शाहिद रजा। जी ठीक है। सलाम।